سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش قسمت ترین لوگ ایسے ہیں، یہ بڑے خوش بخت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ میسر آئے گا قیامت کے دن، جب کسی اور چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس سائے میں ہوں گے؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے کے، اور اہل علم نے اسے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ تو یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے کے تلے ہوں گے، جبکہ باقی سارے تڑپ رہے ہوں گے گرمی کی شدت سے۔ سورج جب بالکل سوا نیزے پر ہوگا اس وقت تو فرمایا کہ پہلا بندہ جو ہے وہ ہے کہ جو عادل حکمران ہے، جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، اسے قیامت کے دن یہ سایہ میسر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ نیک جوان جس نے جوانی میں عبادت کی ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جوانی کی عبادت، جب وہ بندہ جوان ہوگا اور دنیا اسے اپنی طرف کھینچتی ہوگی، شیطان کھینچتا ہوگا، کتنے معاملات ہوں گے، مگر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں آ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آ جائے گا۔ اور میں کہ جو جوانی کے اندر عبادت اور ریاضت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی اس سائے تلے ہوگا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، ہائے ہائے، فرمایا کہ جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا، اور تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ بھی شخص قیامت کے دن اس سائے تلے ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں معلق رہا، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، یعنی جس کا دل ہر وقت مسجد جانے کو کرے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، پھر پلٹ کر آئے تو پھر اگلی نماز کے لیے، پھر دوبارہ مسجد میں جانے کے لیے، اس طرح گویا کہ مسجد سے مانوس ہو جائے، گویا اس کا گھر میں بھی اپنا دل نہ لگتا ہو جتنا اللہ کے گھر میں اس کا دل لگتا ہو، تو وہ شخص بھی قیامت کے دن اس سائے تلے ہوگا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ 2 ایسے فرد جو آپس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، یعنی ان کی محبت جو ہوگی اس کے پس منظر میں جب کوئی جھانکے گا تو کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی غایت نہیں ہوگی، کوئی مطلب نہیں ہوں گے۔ یہ تعلق جو بنا ہوگا ان 2 لوگوں کا آپس میں، اور جسے ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے ہوں گے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں یہ بندے آپس میں محبت کرتے ہوں گے کہ اللہ سے محبت کی خاطر یہ ملتے ہوں گے، اس کے دین کی بات کرتے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات کرتے ہوں گے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جوڑا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں وہ 2 افراد بھی وہاں پر ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ جوان جسے حسین مالدار خاتون دعوت گناہ دے تو یہ شخص بول اٹھے
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر گناہ کا ارتکاب نہ کرے، گناہ کرتے ہوئے ڈرتا رہے، اور سامنے بھی مال بھی ہو، حسن بھی ہو، امارت بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر یہ صرف یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یاد ہو، تو فرمایا کہ وہ بھی قیامت کے دن اس سائے تلے ہوگا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ساتواں وہ شخص کہ فرمایا کہ جس نے چھپا کر صدقہ کیا، اس طرح سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ اس نے کہاں صدقہ کیا۔ تو صدقہ اس طرح سے دے کہ اس کی نمائش نہ کرے، اللہ کے راستے میں اس طرح سے دے کہ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے، لوگوں کو دکھاتا نہ پھرے، یعنی ریاکاری نہ ہو۔ اس طرح سے جو صدقہ چھپ کر دیتے ہیں، چھپ کر صدقہ کرتے ہیں کہ دائیں سے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں کو خبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف اس بندے کو پتہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جسے دیا جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اسے بھی نہیں پتہ ہوتا، اور دینے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہاں یہ دے رہا ہوں۔ بخاری اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔